السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ سو یو گائز آر ڈوئنگ ویل۔ آج ہم جس تنظیم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے فری میسن۔ یہ بھی الومیناٹی ہی کی طرح کی ایک شیطانی تنظیم ہے۔ یہ الومیناٹی سے پہلے بنی تھی۔ اس کو بنے ہوئے تقریباً 300 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ آج کی دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو اس کے بارے میں نہ پتا ہو، یا اس تنظیم کے بارے میں جس کو ذرا سا بھی علم ہے تو اس کے بارے میں جاننے کی جستجو اس میں نہ پائی جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ سٹارٹ سے ہی فری میسن پر الزام تھا کہ یہ تنظیم دنیا کو بربادی کے دہانے پر لانے کے کام میں عمل پیرا ہے، یہاں تک کہ ان کو دنیا میں بغاوتوں، انقلابوں، جنگوں اور قتل و غارت گری کا بھی ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ فری میسن ایک خفیہ ایلیٹ کلاس تنظیم ہے۔ 19ویں صدی میں بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں اپنے بار پھیلائے اور ایلیٹ کلاس میں بہت تیزی کے ساتھ اپنے اثر و رسوخ بڑھائے، پھر دنیا میں اپنے نئے نظریات مسلط کرنا شروع کر دیے۔ فری میسن ایک ایسی انڈر گراؤنڈ اور خفیہ تنظیم ہے جو اس دنیا کے تقریباً ہر خطے میں سرگرم ہے۔ یہ تنظیم دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں، سیاستدانوں اور فنکاروں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب رہی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ کی نامور شخصیات فری میسن کی ہی پیروکار رہی ہیں۔ بعض دانشور حضرات نے بھی اس پر گہرے اثرات مرتب کیے اور اس کی قیادت کرتے رہے۔ فری میسنز ایک ایتھیسٹ سوسائٹی ہے، یعنی کہ کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والے۔ یہ تمام مذاہب کو مسترد کرتے ہیں اور کسی بھی دین کو نہیں مانتے۔ ان کی پوری کوشش ہے قوموں کو گمراہ کر کے دین کا نام و نشان ہی مٹا دیا جائے اور دنیا میں کوئی بھی مذہب باقی نہ رہے۔ فیمس سنگر زین ملک نے بھی اسلام چھوڑ دیا ہے۔ زین ملک پاکستانی اور برطانوی گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کے فادر کا نام یاسر ملک ہے اور انہوں نے ایک امریکن لڑکی سے شادی کی تھی۔ اس کے فادر نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا اور یہ اپنے فادر کے ساتھ نماز پڑھنے بھی جایا کرتا تھا، لیکن اس کے فرینڈ سارے نان مسلم تھے اور یہ ہمیشہ انہی کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا رجحان سنگنگ کی طرف ہونے لگا اور یہ سنگنگ کرنے لگا، اور پھر یہ 2010 انگلینڈ میں ایکس فیکٹر میوزیکل کمپٹیشن ون کرتا ہے اور اس کے بعد انگلینڈ کے ساتھ پوری دنیا میں فیمس ہو جاتا ہے۔ زین ملک نے 2018 میں ایک برٹش فیشن میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ اب مسلمان نہیں رہا، ایک ایتھیسٹ بن چکا ہے، یعنی کہ کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والا۔ سن 1700 سے پہلے جب یہ تنظیم مکمل تاریکی میں تھی، اس کے کیا اصول و ضوابط تھے کسی کو کچھ پتا نہ تھا۔ اس وقت لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ فری میسن جادوگری میں ملوث ایک گروہ ہے۔ اس کی شروعات کو صلیبی جنگوں کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے۔ صلیبی جنگوں میں ایک گروہ نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، وہ یہی تنظیم تھی۔ اس گروہ نے عیسائیوں کی مدد کرتے ہوئے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھیننے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ابتدا میں مسیحی دنیا میں ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا، مگر آہستہ آہستہ ان کی سازشیں بے نقاب ہونے لگی جب انہوں نے بینکنگ سسٹم کی ابتدا کرتے ہوئے یورپ کی اکانومی کو جکڑنے کی کوشش کی اور جادو سمیت بہت سارے پر اسرار سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے۔ تو اس وقت فرانس کے بادشاہ نے ان کے سرغنہ سمیت بہت سارے ممبرز کو زندہ جلا دیا، جبکہ ان کی اکثریت بھاگنے میں کامیاب رہی اور یہ انگلینڈ سمیت دنیا کے بہت سارے ممالک میں پھیل گئے، اور پھر انہوں نے اپنی فوجی اور مالی طاقت پر توجہ دی جس میں یہ ناکام رہے، لیکن پھر انہوں نے پولیٹیکل یعنی سیاست میں توجہ دینا شروع کر دی اور برطانیہ کے اہم عہدیداروں، فوجی جرنیلوں، حتیٰ کہ بادشاہوں کو اپنے زیر اثر کر لیا۔ ان کی یہ حکمت عملی کارگر رہی اور پھر انہوں نے اتنی طاقت حاصل کر لی کہ 1717 کو اس تنظیم کے قواعد و ضوابط ظاہر کر دیے گئے، اس کا تنظیمی خاکہ بنایا گیا اور یہ تنظیم کھل کر سامنے آ گئی۔ دنیا کے تمام ممالک میں ان کے دفاتر، جنہیں فری میسنولوجسٹ کہا جاتا ہے، تعمیر کیے گئے۔ پاکستان میں بھی انگریزوں کے زمانے سے کراچی میں پریئر ہال نامی عمارت میں فری میسنز لوج قائم تھا، مگر یہ اب اس مقام سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے۔ فری میسنز کے کئی شعبے یا درجے ہیں جنہیں ڈگری سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ کسی فرد کو بہت ساری کڑی آزمائش سے گزرنے کے بعد ہی اس کی ممبرشپ دی جاتی ہے، اور ممبرشپ کے لیے دولت مند یا علمی صلاحیت کا ہونا لازمی ہے۔ اس تنظیم میں ممبرز کی شناخت ایک دوسرے سے خفیہ رکھی جاتی ہے۔ تقریبات میں
ممبران چہرے پر نقاب پہن کر آتے ہیں، لیکن ہائی درجے کے لوگ نچلے درجے والوں سے واقف ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے عجیب بات اس تنظیم میں عورت پر پابندی ہے۔ فری میسن کے لوگ عورت کا استعمال بطور رشوت دینے، راز اگلوانے یا اپنے دوسرے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن انہیں فری میسنری میں ممبرشپ نہیں دی جاتی، کیونکہ اس تنظیم کے قانون اس دور کے بنائے گئے ہیں جب عورت صرف اور صرف ایک چیز یعنی کہ اس کی عزت نہ تھی اور عورت کا مالک ایک مرد ہی ہوتا تھا۔ انقلاب فرانس، امریکہ کی آزادی، پہلی اور دوسری جنگ عظیم، سلطنت عثمانیہ کی تباہی اور اس کے علاوہ کئی اور سانحات کا الزام بھی اسی تنظیم پر عائد کیا جاتا ہے۔ امریکہ کے ادارے فیڈرل ریزرو پر اس تنظیم کا اتنا زیادہ کنٹرول ہے کہ امریکہ اس کی اجازت کے بغیر $1 بھی نہیں چھاپ سکتا۔ اس تنظیم کے کارندے دنیا کی بڑی بڑی آرگنائزیشن میں اہم عہدوں پر فائز ہیں۔ دنیا کی اکانومی کنٹرول کرنے والی وال سٹریٹ پر بھی اسی تنظیم کا قبضہ ہے۔ یہ تنظیم دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی گمراہ کر رہی ہے۔ اس تنظیم نے پاکستان کے مختلف شہروں میں اپارٹمنٹ لیے ہوئے ہیں اور لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ لوگوں کو گمراہی کی طرف راغب کرتے ہیں، لہٰذا آپ بھی اس سے بچیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کریں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔